أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. اولئک کا معنی ہے یہ لوگ، یہی لوگ جن کا ذکر کل گزرا ہے کہ ان پر امتحان ہوگا، مصیبت اور پریشانی میں وہ صبر کرتے ہیں، اور جب بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب اس طرح صبر کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اولئک یہ لوگ، علیہم علی معنی پر اور ہم معنی یہ لوگ ان پر، علیہم ان پر، اولئک یہ لوگ، علیہم ان پر یا ان پر، صلوات کا مطلب ہے مہربانیاں، رحمتیں، مہربانیاں، من ربہم، من کا معنی سے، ربہم رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، اولئک یہی لوگ، علیہم ان پر، صلوات مہربانیاں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک اور یہی لوگ، ہم المہتدون، ہم معنی یہی، مہتدون ہدایت یافتہ، مہتدون ہدایت یافتہ، واولئک اور یہی لوگ، ہم المہتدون یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ ان الصفا، ان معنی بے شک، صفا والمروہ، صفا مروہ
یہ جو لوگ حج عمرے کے لیے گئے ہیں ان کو معلوم ہے صفا و مروہ یہ دو جگہوں کا نام ہے۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں تھیں، اب تو میدان ہے یعنی جگہ ہموار کر دی ہے، لیکن دو پہاڑیاں تھیں۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا و مروہ من شعائر اللہ، من معنی سے شاعر کہتے ہیں نشانیوں کو، شاعر معنی نشانی، شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن، فمن پس، من معنی جو، فمن پس جو شخص، یہ کدھر سے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے؟ فمن پس جو، حج البیت، حج معنی حج کرنا، بیت کہتے گھر کو، بیت اللہ شریف۔ فمن پس جو شخص حج البیت، حج کرے بیت اللہ شریف کی، او اعتمر، او معنی یا، او معنی یا، اعتمر عمرہ کرنا۔ فمن حج البیت پس جو حج کرے بیت اللہ شریف کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، او قرآن میں جہاں بھی آئے گا یا عربی میں جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہے یا یہ کام یا یہ کام، جس نے حج کیا یا عمرہ کیا، فلا، فامن پس، لامانا نہیں، جناح، جناح کہتے ہیں گناہ کو، فلا جناح پس نہیں ہے گناہ، علیہ اس شخص پر، ان یطوف کہ طواف کرے، ان معنی کہ، ان جہاں بھی آئے اس کا معنی کہ، یطوف طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ہما، ہما، ہم جمع ہے، ہما یہ دو کے لیے آتا ہے، بہما ان دونوں کا، ومن تطوع اور جو اخلاص کرے، اضافہ کرے، تطوع نفلی عبادت کرے، خیرہ کار خیر کا، ومن تطوع خیرہ اور جو اخلاص کرے خیرہ کار خیر میں، ومن تطوع جو اضافہ کرے، زیادہ کرے، خیرہ کار خیر، فإن اللہ پس بے شک اللہ، فمان پس انمان بے شک، فإن اللہ پس بے شک اللہ، شاکرن شکر گزار ہے، علیم جاننے والے، شاکرن معنی قبول کرنے والا، یعنی اللہ بندوں کا جو شکریہ ہے وہ قبول کرتا ہے، فإن اللہ پس بے شک اللہ، شاکرن قبول کرنے والا، یہ عبادت قبول کرنے والا، علیم جاننے والا ہے۔ ان الذین، ان الذین، ان معنی بے شک، الذین معنی وہ لوگ، ان الذین بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، یکتمون کتمان سے یہ پہلے بھی گزرا ہے، تو یکتمون معنی ہے چھپانا، ان الذین بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما جو انزلنا ہم نے نازل کیا ہے، ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، من البینات، من معنی سے بینات معنی معجزات، من البینات معجزات سے، والہدا اور ہدایت سے، ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، من البینات نشانیوں میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، من بعد اس کے بعد، ما کا مطلب ہے جو، بینا بیان کیا، نا ہم نے، ما بینا جو بیان کیا ہم نے، ہو اس کو، من بعد اس کے بعد، ما بینا ہو جو بیان کیا ہم نے اس کو، للناس لمن لیے، الناس لوگ، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، اولئک یہی لوگ، جو چھپانے والے ہیں، یلعنو، یلعنو لعنت سے ہے، ہم مانا یہ لوگ، یلعنہم ان پر لعنت کرے گا اللہ، اللہ، اولئک یہی لوگ، یلعنہم اللہ ان پر اللہ لعنت کرے گا، ویلعنہم اور ان پر لعنت کرے گے، لاعنون لعنت کرنے والے، یعنی تمام لوگ، تمام مخلوقات ان پر لعنت کریں گے، اس لیے کہ اللہ کا حق چھپاتے ہیں۔ الا الذین، الا مانا مگر، الذین مانا لوگ، الا الذین مگر وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کیا، تابو مانا توبہ، توبہ سے ہے، وہ اصلح اصلاح سے ہے، وہ بینو بیان سے ہے، فاولئک پس یہی لوگ، اتوب میں توبہ قبول کر لوں گا، علیہم ان کا، اتوب میں مہربانی کر دوں گا، علیہم ان پر، وانا التواب الرحیم، و من اور انا کا مطلب ہے میں، انا مانا میں، نہ ہم اور انا اس کا مطلب ہے، اللہ فرماتے ہیں وانا اور میں، التواب، تواب مانا توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحیم کا مانا مہربان۔ یہ آیت میں نے نہیں پڑھنی تھی لیکن یہ آیت، اس آیت میں تقریباً گزشتہ الفاظ ہیں تو میں نے کہا یہ بھی ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ، علیہم ان پر، صلوات مہربانیاں ہیں، من ربہم رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک اور یہی لوگ، ہم المہتدون یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ ان الصفا بے شک صفا، والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے،
فمن حج البیت، پس جو حج کرے بیت اللہ شریف کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح، پس گناہ نہیں ہے، علیہ اس شخص پر، ان یطوف، کہ طواف کرے یہ شخص، بہما ان دونوں کا، ومن تطوع، اور جو اخلاص کرے، جو اخلاص کرے، تطوع من اخلاص کرنا، خیر کار خیر میں، جو اخلاص سے کار خیر کرے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، شاکر، قبول کرنے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، من البینات، معجزات سے، والہدا، اور ہدایت سے، من البینات نشانیوں بھی کہہ سکتے ہیں، معجزات بھی کہہ سکتے ہیں، والہدا، اور ہدایت سے، من بعد، اس کے بعد، ما جو بینا ہو، ہم نے بیان کیا اس کو، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، یہی لوگ، یلعنہم اللہ، ان پر اللہ لعنت کرے گا، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرنے والے مخلوقات لعنت کریں گے، الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو، جو توبہ کرے، وہ اصلحوا، اور اصلاح کر لے، وہ بینوا، اور بیان کر دے، فاولئک، پس یہی لوگ، اتوب، میں مہربانی کروں گا، علیہم، ان پر، وانا، اور میں، التواب، توبہ قبول کرنے والا ہوں، الرحیم، مہربان ہوں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ، ان پر مہربانیاں ہیں رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک، اور یہی لوگ، هم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ ہے۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا و مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، فمن حج البیت او اعتمر، پس جو حج کرے بیت اللہ شریف کا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، پس گناہ نہیں ہے اس شخص پر، ان یطوف بہما، کہ طواف کرے ان دونوں کا، ومن تطوع خیرا، اور جو اخلاص سے کار خیر کرے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، شاکر، قبول کرنے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، من البینات، واضح بیان سے، معجزات سے، نشانیوں میں سے، والہدا، اور ہدایت سے، من بعد، اس کے بعد، ما بیناہ، جو بیان کیا ہم نے اس کو، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، یہی لوگ، یلعنہم اللہ، ان پر اللہ لعنت کرے گا، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرنے والے لعنت کریں گے، الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو، جنہوں نے توبہ کیا، وہ اصلحوا، اور اصلاح کیا، وبینوا، اور بیان کیا، فاولئک، پس یہی لوگ، اتوب علیہم، میں مہربانی کروں گا ان پر، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ تو آج کے سبق کا تفصیل یہ ہے کہ گزشتہ سبق میں جو نشانیاں بیان کی گئی تھی، جو مشکلات کا ذکر تھا، تو ان پر صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے انعام کا اعلان کیا ہے کہ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہی مہربانیاں ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، یہی سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ تو مزید جو آج کا سبق ہے، اس میں ایک سوال کا جواب ہے۔ وہ سوال یہ تھا کہ صفا اور مروہ، چونکہ مشرکین کا دور تھا، مشرکین نے ایک بت صفا میں رکھا تھا، دوسرا بت مروہ میں رکھا تھا۔ اب صفا مروہ کا طواف کرنا یہ عبادت ہے، لیکن چونکہ یہاں بت پڑے تھے تو مشرکین کہتے تھے کہ خود تو آپ بتوں کا طواف کرتے ہیں اور ہمیں روکتے ہیں۔ یہ سوال تھا، خود تو یہاں بت پڑے تو آپ اس کا طواف کرتے ہو، ہمیں جو نا بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں، تو یہ آپ غلط کام کرتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا کہ صفا مروہ کا جو طواف کرنا یہ عبادت ہے، تم لوگوں نے جو کیا ہے تم نے غلط کیا، تم نے کیوں رکھے ہیں یہاں بت، تم نے غلط کیا ہے۔ یہ بتوں کا جو مسلمان کرتے ہیں، بتوں کا طواف نہیں کرتے، یہ صفا و مروہ کا طواف کرتے ہیں، یہ بتوں کا نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہاں جو حج اور عمرہ کرے، یہاں طواف کرے تو ان پر گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو عبادت کرتا ہے، یہ بتوں کے لیے نہیں آتے، بت تو تم لوگوں نے رکھے، تو یہ بتوں کی نیت سے نہیں آتے، تو اس لیے فرمایا کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو بھی اخلاص سے کار خیر کرے، اللہ ان کا جو کار خیر ہے وہ قبول کرنے والے، اللہ جاننے والا ہے۔ یہ یعنی اسلام کے فتح مکہ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اگلی آیت میں ان الذین یکتمون، اس میں یہ قبلے کی بات ہو رہی ہے کہ اہل کتاب کو خوب پتہ تھا، جس طرح ذکر ہوا کہ جس طرح ان کو پتہ تھا کہ جس طرح اپنے بیٹے جانتے تھے، ایسے ان کو پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، قبلے کی تبدیلی، قرآن کی حقانی، سب ان کو معلوم تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جن کو میں نے علم دیا ہے وہ چھپاتے ہیں اس علم کو، اس کے بعد کہ ان کے پاس نشانیاں ہیں، ہدایت ہے، علم ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی اس کو چھپاتے ہیں، تو فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر تمام مخلوقات کی لعنت ہے۔ پھر لعنت سے بچنے کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ وہ لوگ سوائے ان لوگ کے جو توبہ کرے، اسے باز آ جائے، توبہ کرے،
اصلاح کرے، اپنا اصلاح کر لے اور بیان کرے کہ ہم سے غلطی ہوئی لہٰذا ہمیں معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا جو یہ کر دے، توبہ کرے، اصلاح کرے، بیان کر دے، میں ان کا توبہ قبول کر دوں گا اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ اس لیے جو بھی غلطی ہو جائے تو اسے توبہ کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں معذرت مانگتا ہوں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ لوگ ان پر مہربانی ہے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک اور یہی لوگ ہم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو بیت اللہ شریف کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، پس اس پر گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، ومن تطوع خیرا، اور جو اخلاص کرے کار خیر میں، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، شاکر قبول کرنے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، من البینات واضح نشانیوں میں سے، والہدا اور ہدایت سے، من بعد اس کے بعد، ما بیناہ للناس فی الکتاب جو ہم نے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یہی لوگ، یلعنہم اللہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون اور ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، الا الذین تابوا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا، واصلحوا اور اصلاح کیا، وبینوا اور بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم بس ان لوگوں پر میں مہربانی کروں گا، وانا التواب الرحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ پڑھے جی۔ یہی لوگ علیہم ان پر صلوات مہربانی ہے